مسعود قبیلے کو جانتا ہوں، میں وزیرستان کو جانتا ہوں، میں آپ کی روایتیں جانتا ہوں، میں آپ کی تکلیفیں جانتا ہوں، مجھے پتہ ہے آپ سے کیا ہوا۔ میں نے سب سے زیادہ آواز اٹھائی کہ امریکنوں کے کہنے پہ ہم اس علاقے میں اپنی فوج نہ بھیجیں، کیونکہ مسعود قبیلہ اور قبائلی علاقے کے لوگ ہماری فوج تھے، تو ہمیں فوج کی ضرورت نہیں تھی، کیونکہ جس طرح انہوں نے ابھی کہا کہ ملک صاحب کا کیا نام تھا، بڑی زبردست تقریر کی، مسعود خان، بڑی زبردست باتیں کی۔ انہوں نے کہا کہ ضم اس لیے نہیں ہوا پہلے کیونکہ پاکستان کو فوج چاہیے تھی، اور وہ اپنی فوج ساری اس مشرق کی بارڈر پہ تھی، تو کیونکہ مغربی بارڈر پہ ہمارے پاس فوج نہیں تھی، تو انہوں نے کہا قبائلی علاقے کے لوگوں کو فوج بنا کے کہا کہ علاقہ غیر ہے۔ تو میں آپ کی ساری تاریخ جانتا ہوں، کیونکہ میں نے کتاب لکھی ہوئی ہے، اور مجھے پتہ ہے کہ کشمیر میں جس طرح ملک مسعود کہہ رہے تھے کس طرح کی قربانیاں دی، یہ میں سب جانتا ہوں۔ 1965 میں مجھے یاد ہے ہم چھوٹے سے تھے، واپس پنڈی کے باہر سارے قبائلی علاقے کے لوگ جمع ہوئے تھے پاکستانی فوج کی مدد کرنے۔ ایک وہ لوگ جو ہمیشہ جنہوں نے ملک کے لیے قربانیاں دیں، یہ میں جانتا ہوں، اور لوگ شاید اتنا نہیں جانتے، اس لیے میں آپ کے سارے مسئلے سمجھتا ہوں۔ میں یہاں آیا ہوں اس لیے میرا مقصد یہ ہے کہ آپ کے مسئلے حل کیے جائیں۔ یہ جو نیا دور شروع ہو رہا ہے، مجھے یہ بھی پتہ ہے کہ جب یہ ضم پوری طرح ہم ضم ہو جائیں گے قبائلی علاقے کا اور پختونخوا کا، مجھے یہ بھی پتہ ہے آپ کے مسئلے کیا ہوں گے، میں جانتا ہوں، کیونکہ میں آپ کا سارا سسٹم جانتا ہوں، آپ کا نظام جانتا ہوں، جو گاؤں میں جرگہ سسٹم ہے، جو جس طرح انصاف دیا جاتا ہے، جس طرح فیصلے کیے جاتے ہیں، وہ میں سب سمجھتا ہوں۔ اس لیے مجھے پتہ ہے کہ آپ کے آگے بھی مسئلے کیا آنے والے ہیں، لیکن میں یہاں خاص طور پہ آیا آپ کو یہ بتانے کے لیے کہ آپ نے مجھے ایک ایسا پاکستان کا ایک ایسا سربراہ سمجھنا ہے جو کوئی بھی کسی پہلے پاکستان کے سربراہ کو قبائلی علاقے کے لوگوں کا نہیں پتا تھا، جو مجھے پتا ہے، اور اس لیے انشاءاللہ وہ میں آپ کے لیے کروں گا جو کسی نے نہ پہلے کیا اور نہ آگے کوئی کر سکتا ہے۔ انشاءاللہ ہم ایک پورا آپ کے لیے پروگرام بنا رہے ہیں۔ میں آپ کو صرف بتا دوں کہ کتنا پیسہ آئے گا قبائلی علاقے میں۔ ہم نے جو فیصلہ کیا ہے کہ ہر سال 100 ارب روپیہ قبائلی علاقے کی ڈیولپمنٹ پہ خرچ ہوگا۔ یہ اتنا ہے کہ 70 سال میں اتنا پیسہ نہیں خرچ ہو جو انشاءاللہ ہر سال آپ پہ خرچ کیا جائے گا۔ آپ کی تعلیم، بچوں کی تعلیم، جو چیزیں آپ کو نہیں ملی، جس سے قبائلی علاقہ پیچھے رہ گیا ہے۔ یہاں غربت سب سے زیادہ ہے، یہاں تعلیم سب سے کم ہے، یہاں بے روزگاری سب سے زیادہ ہے، اور یہاں سے لوگ کمانے کے لیے قبائلی علاقے سے باہر جاتے ہیں۔ کراچی میں سب سے زیادہ مسعود قبیلے کے لوگ، میرے خیال میں یہاں سے زیادہ تو اس وقت کراچی میں باہر جاتے ہیں، سعودی عربیہ میں، دبئی میں پیسہ کمانے کے لیے، کیونکہ یہاں روزگار نہیں ہے۔ تو میں یہ پہلے آپ کو، وہ پاکستانی آپ سے بات کر رہا ہے جو نظریاتی طور پہ یہ سمجھتا ہے کہ قبائلی علاقے کے لوگوں کو پیچھے چھوڑا گیا کیونکہ کسی کو سمجھ نہیں تھی قبائلی علاقے کی، نہ کسی نے سمجھنے کی کوشش کی، اور قبائلی علاقہ پیچھے رہ گیا، اور جو یہ سمجھتا ہے کہ کبھی بھی ملک ترقی نہیں کر سکتا جب تک سارے ملک کے کمزور علاقوں کو اوپر نہ اٹھایا جائے۔ جب آپ نے بات کی کہ نیا پاکستان کیا ہے؟ نیا پاکستان وہ پاکستان ہے جو اس کو بننا چاہیے تھا 1947 میں،
جو قائد اعظم اور علامہ اقبال کی خواب تھی. وہ علامہ اقبال کی کیا خواب تھی پاکستان کی؟ علامہ اقبال جو شاید پچھلے 400-500 سال میں سب سے بڑا مسلمان کا ذہن تھا، سب سے بڑا فلسفر تھا، دانشور تھا. علامہ اقبال کی نظر میں نیا پاکستان وہ تھا جو کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ کی ریاست بنائی تھی. مدینہ کی ریاست کے اصولوں پہ پاکستان کو بننا چاہیے تھا. اور مدینہ کی ریاست کا سب سے بڑا اصول کیا تھا؟ عدل اور انصاف. عدل اور انصاف کا تقاضا کیا ہے؟ کیا کیا تھا سرکار مدینہ نے جو مدینہ کو ایک دم اس ریاست سے مسلمان اٹھے؟ اور یہ یاد رکھیں 700 سال تک تو وہ عرب دنیا کے انہوں نے امامت کی، لیکن مسلمانوں نے تقریباً 900 سال دنیا کی امامت کی. اور وہ ماڈل بنایا تھا مدینہ کی ریاست میں. اور مدینہ کی ریاست کا ماڈل تھا پھر سے عدل اور انصاف کا. اور اللہ کا حکم ہے کہ میری زمین پہ انصاف قائم کرو. یہ اللہ کا حکم ہے. تو اس لیے جو مدینہ کی ریاست تھی وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کے حکم پہ ایک اصولوں پہ بنائی تھی، جس میں پہلی دفعہ ایک فلاحی ریاست بنی تھی. کمزور طبقے کو اٹھایا گیا تھا. زکوٰۃ پیسے والے سے پیسہ اکٹھا کر کے کمزور طبقے کے اوپر خرچ کیا گیا. معذوروں پہ، بیواؤں پہ، غریبوں پہ. پینشن پہلی دفعہ بوڑھوں کا دھیان رکھا گیا. اور وہ ریاست، جب ایک ریاست سارے اپنے کمزور طبقے کو اٹھاتی ہے، ان کو انصاف دیتی ہے، عدل ہوتا ہے، اس ریاست کو پھر کوئی شکست نہیں دے سکتا. اور وہ ریاست نے 2 سپر پاورز کو 15 جب ہجرت کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ میں، تو اس کے 15 اور 17 سال کے بعد 2 سپر پاورز گھٹنے ٹیک گئے ان کے سامنے. یہ دنیا کی تاریخ کا حصہ ہے. اور ہم نے اگر پاکستان، جب ہم نیا پاکستان کہتے ہیں، وہی انہی اصولوں کے اوپر اس کو کھڑا کرنا ہے. اور اس کا اصول ہمیں یہ کہتا ہے کہ ہمارے قبائلی علاقے کے لوگ پیچھے رہ گئے ہیں. ہمارے یہاں قبائلی علاقے کے بچوں کو تعلیم چاہیے، صحت چاہیے، ان کو ادارے چاہیے، ان کو یونیورسٹیز چاہیے، ان کو ڈگری کالجز چاہیے، ان کے لیے روزگار کے موقع چاہیے. یہاں مدنیات ہیں. یہاں اگر یہ سرمایہ کاری شروع ہو گئی، یہاں لوگوں کو باہر نہیں جانا پڑے گا روزگار ڈھونڈنے کے لیے. اپنے بیوی بچوں سے دور سالوں تک بیوی بچے نہیں دیکھتے، اس لیے کہ روزگار نہیں ہے. یہاں کے لیے انفراسٹرکچر، یہ جو پیسہ میں نے آپ کو بتایا 100 ارب روپیہ سال کا، یہ یہاں پھر سے 70 سال میں اتنا پیسہ نہیں خرچ ہوا. اور یہ جب پیسہ خرچ ہوگا، یہاں ایک وہ تبدیلی آئے گی جو یہاں لوگ پیچھے رہ گئے ہیں، ان لوگوں کو اوپر لے کے آئیں گے. تو یہ ہمارا نظریہ ہے. یہ میں جو آپ کو باتیں کہہ رہا ہوں، یہ میرا پاکستان، یہ صرف قبائلی علاقے کے لیے نہیں، یہ بلوچستان کے علاقے پیچھے رہ گئے ہیں، اندرون سندھ کے علاقے پیچھے رہ گئے ہیں، جنوبی پنجاب کے اندر علاقے راجن پور وہ پیچھے رہ گئے ہیں. آج تک کیا پاکستان میں کیا ہوا ہے 70 سال میں؟ امیر امیر ہو گیا، غریب غریب ہو گیا. کئی علاقے میں سارا پیسہ خرچ کر کے وہ اوپر چلے گئے، باقی علاقے پیچھے رہ گئے. تو ہم نے یہ چینج کرنا ہے. اور انشاءاللہ یہ میرا نظریے کا حصہ ہے. اور میں آپ کو یہ ثابت کر کے دکھاؤں گا کہ ہم نے یہ جو تبدیلی لے کے آ رہے ہیں، یہ تبدیلی بڑی تیزی سے آئے گی. ابھی تک ہمیں مشکل کیا پڑی ہوئی تھی؟ میں پہلے آپ کے پاس آ جاتا. مجھے تو پتہ ہے قبائلی علاقے میں تو مسلسل آپ کے لیے آواز بلند کرتا رہا جب یہ سارا یہاں تباہی مچی ہوئی تھی. ڈرون اٹیکس ایک طرف سے ہو رہے تھے، دوسری طرف سے وہ دہشت گرد ادھر سے، بیچ میں بیچارے لوگ پھنسے ہوئے تھے. فوج نے ہماری قربانیاں دی. ہمیں پتہ ہے کتنے وہاں فوجیوں کی میں جا کے ان کے گھروں میں گیا ہوں جدھر انہوں نے قربانیاں دی. اور یہاں علاقے کے لوگ میں جانتا ہوں جو وہاں کراچی میں بھی ملتے تھے، وہاں آتے تھے اسلام آباد میں. نقل مکانی کرنا قبائلی علاقے کے لوگوں کے لیے میرے خیال میں سب سے تکلیف دہ چیز تھی.
کہ گھروں کی عورتیں سارے اٹھ کے باہر جا رہے ہیں، وہ تو کوئی جانتا نہیں، جو جب تک آپ کے روایتیں اور آپ کی نظام کو نہ جانتا ہو، کسی کو تو نہیں پتا کہ آپ نے کتنی قربانی دی تھی۔ یہاں ہمارے وزیر اعلیٰ بیٹھے ہوئے ہیں محمود خان، انہوں نے بھی سوات سے نقل مکانی کی تھی جب وہ جنگ تھی، تو ان کو پتہ ہے کہ کس قسم کے مسئلے مسائل آپ نے فیس کیے ہیں۔ میرے پاس پوری چیزیں آپ کے لیے، ہم کیا کیا کریں گے، یہ صرف ڈسٹرکٹ کا میں اس لیے ابھی اناؤنس نہیں کر رہا کیونکہ اس میں میں یہ نہیں چاہتا کہ آپ کے اندر آپس میں جب تک ہم سوچ سمجھ کے یہ نہ کریں، کوئی ایسی چیز نہیں کرنا چاہتا یا انتشار شروع ہو جائے آپس میں۔ اور مجھے پتہ ہے کہ آپ کی جو دشمنیاں ہیں وہ عام لوگوں کی دشمنیاں تو ہوتی نہیں ہیں، 100 سال تک چلتی رہتی ہیں، تو میرے سے کوئی ایسی چیز نہ ہو جائے کہ آپس میں آپ لڑتے رہے۔ تو ہم نے کافی، ایک تو میں آپ کو انشاءاللہ سارے قبائلی علاقے میں وزیرستان میں جو صحت انصاف کارڈ ہے وہ ہم دیں گے، یعنی کہ صحت انصاف کارڈ کا مطلب یہ کہ ہر گھر کے، ہر ایک خاندان کے پاس کارڈ آئے گا، 7,20,000 روپیہ سال میں خرچ کر سکتے ہیں، کسی بھی بیماری کسی بھی ہسپتال میں جا کے مفت ان کو علاج ملے گا۔ یہ کبھی پہلے نہیں ہوا اور یہ خاص طور پہ یہاں آپ کو لیے بڑا فائدہ ہوگا، کیونکہ مجھے پتہ ہے لوگوں کے پاس جب بیماری گھر میں ہوتی ہے اور پیسہ نہیں ہوتا، میں جانتا ہوں آپ کہ وہ کتنا مشکل وقت ہے۔ پھر ہم نے یہاں آپ کے جو ہسپتال ہیں ان کے اندر ڈاکٹرز نہیں، وہ ہم محمود خان آپ کو بتائیں گے۔ ان سے میں محمود خان کو لے کے اس لیے آیا ہوں، پرانے چیف منسٹر کو بھی لے کے آیا ہوں، پرویز خٹک کو، نئے کو بھی لے کے آیا ہوں، تاکہ ہم نے، کیونکہ آپ ضم ہو گئے ہیں آپ کو پختونخوا سے، تاکہ مسلسل سب کو پتہ ہو کہ ہم نے آپ کے لیے کیا کیا چیزیں کرنی ہیں۔ ہم نے آپ کے لیے یہ جو تعلیم صحت کے لیے ایک کارڈ ملے گا، آپ کے لیے جو ہسپتالوں کے اندر سرجن نہیں ہیں وہ لے کے آئیں گے، آپ کے لیے اسپیشل کوٹا نوجوانوں کے لیے روزگار کے لیے ہم ان کو قرضے دیں گے تاکہ وہ اپنے خود روزگار چلا سکے، دکانیں۔ ہم آپ کو جو آپ کی تباہی ہوئی ہے، گھر گرے ہیں، اس کی پوری ہم وہ جس طرح انہوں نے کہا ہم اس کی پوری لسٹ کر رہے ہیں تاکہ ہم آپ کو فنڈز دیں گے تاکہ آپ اپنے گھر بار اور جو بھی نقصان ہوئے وہ پورا کریں۔ ہم نے سڑکیں بنانی ہے، 100 کلومیٹر کی ہم نے فیصلہ کیا، وزیرستان میں 100 کلومیٹر کی سڑکیں بنائیں گے آپ کے لیے۔ تعلیم میں 2 ڈگری کالجز، ایک بچیوں کے لیے اور ایک بچوں کے لیے، وہ وانا میں بنائیں گے۔ سپورٹس کمپلیکس وہ انشاءاللہ بنائیں گے کیونکہ مجھے پتا ہے کہ سپورٹس کا یہ بہت شوق ہے نوجوانوں کو، سپورٹس کے لیے گراؤنڈ ہے لیکن کمپلیکس بڑا بھی بنائیں گے۔ گرڈ اپ گریڈیشن یعنی گرڈ سٹیشن تاکہ آپ کو بجلی ملے، یہاں بڑی زیادہ لوڈ شیڈنگ ہے، وہ گرڈ سٹیشن کی وجہ سے آپ کو بجلی نہیں ملتی، اور کئی جگہ پہ سولر آپ کے لیے لے کے آئیں گے کیونکہ دیکھیں کہ جب گرڈ اب جو نئی بجلی آ رہی ہے، سستی جو بجلی ہوتی جا رہی ہے وہ ہے اب سولر، اور سولر کا یہ اب ہے کہ وہ اتنی سستی ہو گئی ہے کہ وہ جو ہم جو بجلی بنا رہے ہیں اس سے بھی اب سستی ہو گئی ہے۔ تو سولر کا فائدہ یہ ہے کہ یہ آپ کو کوئی لوڈ شیڈنگ ہی نہیں ہوگی، دھوپ ہو تو وہ بجلی آپ کو ملتی رہے گی۔ وہ انشاءاللہ سولر کئی جو دور دور گاؤں ہیں ان علاقوں کے اندر آپ کے لیے سولر کے ہم وہ بجلی بنائیں گے۔ اور پھر پانی کا بہت بڑا، ساری جگہ پانی کا بہت بڑا ایشو ہے، اور پانی کے لیے اب یہ جو بارشیں ہوئی ہیں اگر چھوٹی چیک ڈیمز ہوتی تو اس سے بہت علاقوں میں فائدہ ہوتا ہے۔ میں بھی اس طرف ایران ہو کے آیا ہوں، ایران میں بھی انہوں نے یہ جو پانی کا وہاں بھی مسئلہ ہے، ادھر انہوں نے یہ بڑی ڈیمز، چھوٹی چھوٹی ڈیمز بنائی ہوئی ہیں تاکہ لوگوں کا پانی کا مسئلہ حل ہو۔ انشاءاللہ وہ بھی ہم شروع کر دیں گے۔ صرف آپ نے میرے پہ ایک اعتماد رکھنا ہے، یہ میں آپ سے ووٹ لینے کے لیے نہیں آیا، اس لیے کہ میرا یہ ایمان ہے کہ یہ پاکستان آگے بڑھ ہی نہیں سکتا، نیا پاکستان بن ہی نہیں سکتا جب تک کہ اتنا اونچ نیچ ہو، کئی علاقے آگے ہوں کئی علاقے پیچھے ہو۔ یہ میرا نظریہ ہے، لیکن آپ کو تھوڑا سا صبر اس لیے کرنا پڑے گا کہ جو لوٹ مار اس ملک میں ہوئی ہے، جس کے خلاف 22 سال میں پولیٹکس کر رہا تھا، جن ڈاکوؤں کے خلاف، انہوں نے اس ملک کا قرضہ 6,000 ارب سے پچھلے 2008 میں 6,000 ارب قرضہ تھا، آج 30,000 ارب قرضہ ہے۔ 2008 سے اب تک 10 سالوں میں انہوں نے پاکستان کا قرضہ 3 گنا زیادہ کر دیا۔
اس کی وجہ سے صرف میں آپ کو سمجھاؤں اس کی وجہ سے کیا ہے، ہمارا جو سارا ٹیکس اکٹھا ہوتا ہے، یہ ذرا یاد رکھ لیں، یہ اپنے ذہنوں میں ڈالیں، 4,500 ارب یہ ٹوٹل ٹیکس پاکستان کا اکٹھا ہوتا ہے، اس میں سے 2,000 ارب تقریباً جو انہوں نے قرضے لیے ہوئے ہیں ان کے اوپر سود اور قسطیں دینے پہ 4,500 ارب میں سے 2,000 ارب وہ نکل جاتا ہے۔ تو ملک چلانے کے لیے اس وقت ہمارے پاس پیسہ کم ہے، لیکن آپ کو فکر نہیں کرنی چاہیے کہ آپ کو اللہ نے ایک بڑا، یہ آپ کا ملک بڑا امیر ہے، یہ آپ کا وزیرستان بڑا امیر علاقہ ہے، یہاں نیچے آپ کے تانبے کے ذخیرے ہیں، تو یہ ملک ہے امیر، اس کو ہم اٹھا لیں گے، پیسہ بھی آ جائے گا، پیسہ آ رہا ہے، لیکن تھوڑا سا آپ کو صبر کرنا پڑے گا۔ جیسے جیسے ہم پیسہ اکٹھا کر رہے ہیں تو یہ آپ صبر کرنا پڑے گا مجھے، اور اتنی دیر آپ نے پہلی صبر کیا ہے، لیکن انشاءاللہ آپ کو آنے والے دنوں کے اندر شروع نظر آ جائے گی، اسی دور کے اندر رمضان کے اندر انشاءاللہ آپ کو ہم آہستہ آہستہ آپ کے اوپر فنڈ جب آنے شروع ہوں گے تو آپ کو تبدیلی نظر آنی شروع ہو جائے گی۔ جی 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 ایک منٹ، باری باری، جی ایک ایک کر کے آپ کے، اب مجھے پورا پتہ ہے کہ وزیر قوم مختلف ہے، مسعود قوم مختلف ہے، وانا کے لیے جو بھی کیا، آپ فکر نہ، وزیر قوم کے لیے سارے وہی کریں گے، یہ آپ کے ساتھ، اس لیے تو میں محمود خان کو لے کے آیا ہوں۔ ٹھیک مسعود ایریا کے لیے، جی جی پیچھے۔ ایک وزیر اعظم عمران خان قبائلی عمائدین سے خطاب کر رہے تھے۔ انہوں نے کہا کہ قبائلی عوام نے ملک کے لیے بہت قربانیاں دیں، میں یہاں آپ کے مسئلے حل کرنے آیا ہوں، میں قبائلی افراد کی مشکلات سمجھتا ہوں۔ پچھلی باری جلدی میں ذرا ہمارے سے ہوئے، اس باری بڑا سوچ سمجھ کے آپ سب سے ڈسکس کر کے ٹکٹ دیے جائیں گے۔ جی 100 ارب روپے ہر سال۔ وزیر اعظم نے کہا کہ میں آپ کے لیے وہ اقدامات کروں گا جو پہلے کسی نے نہیں کیے۔ اسی سلسلے میں کے پی کے پرانے اور نئے وزیر اعلیٰ کو بھی ساتھ لایا ہوں۔ وزیر اعظم نے کہا کہ آپ کو صحت کارڈ ملے گا، نوجوانوں کے لیے اسپیشل کوٹا رکھا جائے گا، وزیرستان کی عوام کے لیے اقدامات کیے جائیں گے۔ وزیر اعظم پاکستان عمران خان اسپن کئی راغزئی میں خطاب کر رہے تھے۔ قبائلی عمائدین سے بات کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ میں یہاں آپ کے مسئلے حل کرنے کے لیے آیا ہوں، میں قبائلی افراد کی مشکلات کو بھرپور طریقے سے سمجھتا ہوں۔ انہوں نے یہ بھی کہا کہ آپ لوگوں کو صحت کارڈ دیا جائے گا، نوجوانوں کے لیے خاص طور پر کوٹا رکھا گیا ہے۔ انہوں نے کہا ان تمام معاملات کو حل کرنے کے لیے میں خیبر پختونخوا کے پرانے وزیر اعلیٰ کو بھی ساتھ لایا ہوں اور نئے وزیر اعلیٰ کو بھی ساتھ لایا ہوں۔ قبائلیوں کا وزیر اعظم پاکستان عمران خان وزیرستان میں موجود ہیں۔ اسپن کئی راغزئی میں قبائلی عمائدین سے خطاب کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ میں یہاں آپ کے مسئلے حل کرنے کے لیے آیا ہوں۔